بھی ڈالیں اس میں. تو ہماری ٹیم تھی, کیا نام تھا اس کا, فرینڈس کرکٹ کلب, کتنا اچھا نام. لیکن اس میں سارے جونیئر تھے. میں اوپنر جاتا تھا تو سوچ لو کیا حال ہوتا ہوگا اس کا. کوئی ہم پروفیشنل کھلاڑی تو ہیں نہیں. اور 2-4 چھکے چوکے, بعض دفعہ میچ جتوایا بھی ہم نے. ایک دم لگ گئے, لپاڑو سمجھتے ہیں نا, اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لپاڑو, پتہ نہیں اب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہمارے دور میں تو ہوتی تھی. کچھ جا کے لپاڑو ہیں, وہ اٹھا کے ماریں گے, لگ گئے تو لگ گئے, نہیں تو آؤٹ ہو گئے. تو ہم لپاڑو تھے, چھکے چوکے لگاتے تھے جا کے, کبھی آؤٹ بھی ہو جاتے تھے, کبھی میچ کی کایا بھی پلٹ جاتی تھی. لیکن اکثر رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ ٹیم چونکہ بہت ہی جونیئر لڑکوں کی تھی, ہم بالکل ٹین ایجر تھے, اور ہمارے مقابلے سارے سینئر لوگوں سے, ہماری ٹیم نئی بنی تھی, تو نتائج جو نکل رہے تھے وہ اچھے نہیں نکل رہے, نتیجہ نکل رہا تھا اکثر ہار جاتے تھے. تو کیونکہ ہم تو ابھی بڑھ رہے تھے نا, تو اس لیے میں کرکٹ کے بہت خلاف ہوں, کسی اور کھیل کے ہوں یا نہیں ہوں. اس میں ایکسرسائز تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ بے انتہا. تبھی میں نے جب ٹوٹا پھوٹا دین کی طرف آیا نا, تو سب سے پہلے کرکٹ کو خیر آباد کہا کہ یہ نہیں کھیلوں گا, سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اور وہ بھونپو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, پاؤں بجاتے رہتے ہیں, وہ چھچوری حرکتیں الگ, اور انسان کی اخلاقیات بھی خراب ہوتی ہیں, تباہ ہوتی ہیں. کھیلو, کوئی ایکسرسائز ہو باڈی کی, ایسے کھیل کھیلو. تو اب میں نے یہ ٹیم کے جو کوچ تھے نا, ہمارے کوچ بھی تھے, دیکھو کرکٹ میں ٹیشن بازیاں چل رہا ہے, دیکھا نہیں, ایک میچ جیتتے ہارتے ہیں تو 6 مہینے اس پہ تبصرے چل رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اگر وہ یوں آتا تو یوں کر لیتا. حالانکہ کرکٹ تو ایک گیند بلے کا نام ہے, بعض دفعہ چھکا لگ جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں لگتا. بس اس میں کون سا اتنے زیادہ 6 مہینے بیٹھ کے آپ اس کو کہ بھئی وہ اگر اس کی پرفارمنس یوں ہوتی تو یوں ہوتا ہے, اور ٹیم کے جیسے کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, یا یہ کہ بارڈر پہ کو فوجیں آمنے سامنے لڑ رہی ہوں. بلا وجہ میڈیا نے ایک بیکار ترین چیز کو بڑھا چڑھا کر, دیکھو یہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں آ رہا. تبھی قرآن نے کیا کہا ہے کہ شیطان ان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دے گا. مزین کا مطلب کیا, چیز بری ہوگی, چمک پٹیاں لگا کے نا اس کو خوبصورت کر دے گا. تو یہ شیطان نے میڈیا کے ذریعے بہت سی خراب چیزوں کو کیا کر دیا ہے, مزین, کہ ان کی اتنی عزت اور ان کے ایسی رسپیکٹ, اور یہ ایکچولی, اور وہ آپ کی پرفارمنس, اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. گیند بلے کا اٹھا کے لگ گیا, اس میں کوئی ملک کی عزت نہیں ہے, ہارنے میں کوئی ملک کی ذلت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کھیل کود کو عزت اور ذلت سمجھنے والے پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ کوئی عزت ذلت کا معیار تھوڑی ہے. ان دنوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی, ان کی ایک ٹیم آئی, وہ بیچارے تو بالکل ہی مولانا ٹائپ کے لوگ تھے, ان کی بھی ٹیم آئی, ہار کے چلی گئی. تو لوگ کہنے لگے افغانستان کیا ہو گیا, بڑا رسوا ہو گیا. میں نے ان سے کہا افغانستان سے پنگا نہیں لینا, افغانستان سے پنگا نہیں لینا. رشیا کی میرا خیال ہے کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اگر ہوتی یا فٹ بال کی ٹیم بھی ہوتی, رشیا جب بھی افغانستان سے لڑواتا ہمیشہ رشیا جیتتا. رشیا نے غلطی یہ کی کہ اپنی سرخ فوج بھیج دی جو امریکہ کی ٹکر کی تھی. اس نے کہا افغانستان کے میدان میں بم کھیلیں گے ہم. آئی بات سمجھنے, اس میں پٹ کے واپس گیا کہ نہیں گیا. تو افغانوں کے لیے فخر کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کرکٹ میں جیتے, ہم وہ یہ فخر کریں بھائی ہم نے رشیا کو شکست دی ہے, 16 لاکھ انسان کٹوا دیے, مگر روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. یہ ہے عزت دار لوگوں کی نظر میں عزت. باقی ظاہر ہے جنہوں نے اپنی پرفارمنس کو جنگوں میں لگایا ہو وہ کرکٹ میں تو ہاریں گے, یہ ہارنا ان کی خوبی ہے. وہ فٹ بال میں بھی ہاریں گے, وہ کرکٹ میں بھی ہاریں گے, وہ والی بال میں بھی ہاریں گے, اس لیے کہ وہ سروں سے کھیلنا سیکھے ہیں. نہیں آ رہی بات, وہ سپر پاور سے کھیلنا سیکھے ہیں بھائی. آپ ان سے پھٹا کر کے دیکھو. آئی بات ہم بولے تم بھی کلاشن کوفے لے کر آؤ میدان میں, ہم بھی لے کر آئیں گے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس چیلنج کو دنیا قبول کرے گی نہیں. امریکہ نے کیا ہوا ہے, پریشان ہے کہ کیا کروں میں, کیسے نکلوں یہاں سے, کیا معاہدہ کروں.
ہم تو چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے. ہم تو امریکہ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ, ہم تو امریکہ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں. امریکہ بھی جاتے ہیں نا بیانات میرے, تو یہ ایسا نہ ہو امریکہ یہ سمجھے کہ میں امریکہ کے خلاف بیان کر رہا ہوں. ترس آتا ہے, اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو روٹی نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اور آپ 20 سال سے اس ملک میں گھاس کھانے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو بھائی نکلو, دوسروں کو بھی امن ملے گا, آپ کو بھی امن ملے گا. آپ سپر پاور ہو, آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ کوئی دوسرے کام کرو جا کے. آپ اپنا سپر پاور ہونا ضائع کر رہے ہو. سوالیہ نشان بن گیا لوگوں کے, بھائی تم کیا کر رہے ہو, 20 سال میں تم کچھ نہیں کر سکے. تو اب نکلو, چاہے پتلی گلی سے نکلو, چوڑی گلی سے نکلو, لیکن اب جاؤ, ان کو بھی سکون لینے دو اور خود بھی کیا کرو. یہ نہیں حل ہونے والا مسئلہ افغانستان کا. کسی کے باپ, کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو افغانستان کا مسئلہ طاقت کے زور سے حل کر کے دکھا دے. یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جب ہندوستان میں مسلمانوں پہ آفت آتی تھی نا کوئی, تو ادھر سے پٹھانوں کو بلوایا جاتا تھا. یہ سارے ٹیپو سلطان, محمود غزنوی, یہ کون تھے؟ سارے افغانی تھے نا. یہ سارے آتے تھے اور ایسی کی تیسی کر کے چلے جاتے تھے. تو علمی کارنامہ, علمی جو کام ہے وہ ہندوستان کے علماء کے زیادہ ہیں, لیکن میدان جنگ میں جو کردار ہے وہ افغانوں کا زیادہ رہا ہے ہمیشہ. دونوں سے مل کے دین پھیلا ہے. تو امریکہ کی محبت میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی امریکہ سے کو چاہیے کہ یہاں سے کیا کرے, نکل جائے, ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ تو لڑ رہے ہیں, لڑتے 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 وہ تو لڑتے ہی جا رہے ہیں. ان کے تو ویژن ہی یہی ہے آخرت. ایسا ویژن ہے, دیکھو امریکہ کے کمانڈر کا بیان آیا تھا کہ ہم یہ جنگ افغانوں سے جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. بھائی جب بھی کوئی جنگ چھیڑی جاتی ہے تو اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم کے اندر اندر ہم نے ہدف حاصل کر لینا ہے. ایسا تھوڑی کہ لامتناہی جنگ لڑتے ہی رہیں, کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا بس لڑتے چلے جاؤ. ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا نا. انہوں نے کہا یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا, ان کے پاس ٹائم بہت ہے, کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں تو جتنے چلے جائیں, جتنے زیادہ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آج نہیں جاتے کل چلے جائیں, کل نہیں تو 50 سال بعد چلے جائیں, ہم نہیں جا سکے تو ہماری نسلیں چلی جائیں. تو جب ان کا ویژن کوئی ٹائم ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اتنے عرصے میں امریکہ کو یہاں سے نکالنا ہے, 10 سال میں یا 15 سال میں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 10 سال میں نکلے, 20 میں نکلے, 30 میں نکلے, 40 میں, ہماری بلا سے ہم لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا ایسی قوم سے کیسے لڑو جس کے پاس لڑنے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہو, اور ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, کیونکہ اور بھی غم ہے نا زمانے میں محبت کے سوا. یہ امریکہ خود شعر پڑھتا ہے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. اس کا پہلا مصرع کیا ہے, فرقتیں اور بھی ہیں زمانے میں, فرقت کیا ہے یار, بڑا ٹائٹ شعر ہے. اور بھی ہیں زمانے میں, راحتیں اور بھی ہیں زمانے میں, راحت وصل کے سوا. ہاں راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راہ. وصل کہتے ہیں محبوب سے ملاقات. شاعروں کی عادت ہوتی ہے نا, ہر وقت محبوب کے قصے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. جب خوشی کی بات ہوتی ہے محبوب سے ملاقات ہو گئی, جب غم کی بات, شعر میں غم پیدا کرنا ہو تو محبوب بچھڑ گیا, شعر میں خوشی پیدا کرنی ہو تو محبوب سے ملاقات ہو گئی, شعر میں غم پیدا کرنا ہو تو محبوب بچھڑ گیا. تو اسی پہ پورا شاعری گھومتی ہے. تو ایک شاعر نے کہا کہ بھائی وصل کہتے ہیں ملاقات, وصال یعنی محبوب سے, تو کہتے ہیں راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. ہاں راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. راحتیں یعنی خوشیاں محبوب سے ملاقات کے علاوہ بھی زمانے میں, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. وہ شاعروں کو کہہ رہے بھائی دوسری بات بھی کر لیا کرو. تو امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یار اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, یعنی محبت سے مراد وہ جو لڑائی ہو رہی ہے, ہم نے اور بھی دنیا میں کام کرنے, یہی تھوڑی ہے. تو یہ تو اس وقت رشیا نے امریکہ کو کہا تھا کہ بھائی آپ آ رہے ہو اپنی مرضی سے آ رہے ہو, جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں, بڑی مصیبت بن گئی ہے.